معزز سامعین السلام علیکم. میری پہچان اردو میں خوش آمدید. آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں. اماں مجھے بتا ہی دیا ہوتا کہ بی فیروزہ نے میرے لیے شیشے اور دھاگوں کے کام والے سادے سے کپڑے تیار کیے ہیں. اب شام کو میں ادا ہاشم کی مہندی میں یہ سادہ سے کپڑے پہنے کیا خاک اچھی لگوں گی؟ مدحت نے نخوت سے کپڑوں کو چھو کر بے دردی سے پرے دھکیل دیا تھا. اس کے انداز دیکھ کر ساجدہ بیگم بوکھلا سی گئی تھی. جانتی تھی کہ 4 بھائیوں کی اکلوتی چھوٹی بہن کے نخرے آسمان کو چھوتے ہیں. مزاج کے خلاف کوئی بھی بات اس کو سخت ناگوار گزرتی تھی. اس وقت بھی مہندی کے فنکشن کے لیے بنائے گئے کپڑے اس نے آرام سے رد کر دیے تھے. اس کو سر چڑھانے میں اس کے باپ اور بھائیوں کا اہم کردار تھا. نہ دھیرانی ضد نہیں کرتے، دیکھ تو کتنا پیارا کام ہوا ہے، پھر یہ تو ہمارے ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتا ہوا لباس ہے، پھر میری دھیرانی تو ہر رنگ اور ہر لباس میں جچتی ہے. آخری جملہ ساجدہ بیگم نے بے حد لگاوٹ سے ادا کیا تھا. جانتی تھی کہ اسے سمجھانا بے حد مشکل کام ہے. چند گھنٹوں کے بعد ہی فنکشن تھا. سر شام ہی ڈھولک کی تھاپ شروع ہو جاتی تھی. آج تو سارا گھر ہی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ مدحت ہی کیا جو مان جاتی. نہ اماں، میں ابھی جا کر ادا سے کہتی ہوں، شہر کون سا دوری پر ہے، بازار سے نیا سوٹ لے آتی ہوں. وہ انسنی کرتی باہر نکل گئی اور پھر اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا. ادا قاسم سے اس نے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ شادی کے لیے اسے سارے نئے من پسند لباس چاہیے ورنہ وہ شادی میں شریک ہی نہیں ہوگی، کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے گی. اس کی ضد تو سبھی جانتے تھے. چودھری صاحب نے بھی آنکھ کی جنبش سے قاسم کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اسے لے جائے. یہ موقع خوشی کا تھا اور اس میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے تھے. یوں بھی مدحت میں تو ان کی جان تھی. جاؤ بابا لے جاؤ، انہوں نے باروب لہجے میں کہا. مگر بابا میں آپ کی پجاروں میں جاؤں گی. اس نے فیصلہ کن انداز میں ہتھیلی سامنے پھیلا دی تھی. چہرے پر دبا دبا جوش اور خوشی کے گہرے رنگ پھیلے ہوئے تھے. وہ اپنی چہیتی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا دیے. اس کی گلابی ہتھیلی پر چابی رکھ دی. وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی. بلند و بالا دیواروں پر دیدہ زیب ثقافتی رنگ منقش زدہ تہذیب لیے یہ حویلی ان کے پرکھوں کی نشانی تھی. چودھری حشمت اور چودھری حکمت دونوں بھائی تھے، مگر حکمت کا دل یہاں حویلی میں نہ لگتا تھا. وہ پڑھائی لکھائی کی شوقین تھے. 10 جماعتیں پاس کر کے بس نہ کی، تعلیم کے حصول کا سفر جاری رکھا. یہی لگن اور شوق ان کی اقدار و روایات سمیت انہیں شہر لے گیا. مگر وہ شہری رنگ میں بہت جلد رنگ گئے تھے. وہاں انہوں نے بہت ساری ڈگریاں ہی حاصل نہیں کی تھیں، بلکہ وہاں یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو ہما سے شادی بھی کر لی تھی. یہاں بڑے بھائی ان کو یاد کرتے بلاتے تھے. وہ آتے اور پھر لوٹ جاتے. جلد ہی چودھری پر انکشاف ہو گیا کہ بھائی تو شہر میں از خود ہی بیاہ رچا چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی برسوں کی منگ ساجدہ سے شادی کر لی تھی. پھر اوپر تلے 4 بیٹوں کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی کا ہر خلا پر کر گئی تھی. 4 بیٹے ان کے لیے ان کے بازو تھے، زندگی تھے. اس طرح وہ حکمت کے جانے کے غم کو بھی بھلا بیٹھے تھے. بھائی کی یاد ستاتی تھی تو خود ہی شہر جا کر ملاتے تھے. حکمت ایک آدھ مرتبہ ہی اپنی فیملی سمیت یہاں آئے تھے. ان کی بیگم کو یہاں آ کر شدید گھٹن کا احساس ہوتا تھا. حکمت مجبور ہو کر بیوی بچوں سمیت واپسی کی راہ لے لیتے تھے. اگرچہ وہ شہری زندگی میں رچ بس چکے تھے، مگر ان کی شدید آرزو تھی کہ ان کے بچے ان کی اقدار و روایات، تہذیب و تمدن کو اپنائیں، ان کے پس منظر سے واقفیت رکھیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ ملنا ختم ہو گیا اور اب بہت عرصے بعد وہ چودھری حشمت کے سب سے بڑے بیٹے ہاشم کی شادی میں شرکت کی غرض سے آئے تھے. ہما نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف ولیمے پر شریک ہوں گی، اس لیے باپ بیٹا اور بیٹی پہلے چلے جائیں. اسی لیے حکمت اپنے بیٹے اسفند اور بیٹی سارا کے ساتھ آ چکے تھے. ساجدہ بیگم اور چودھری حشمت ان کے آگے بچھے جا رہے تھے. فنکشن شروع ہو چکا تھا جب مدحت کی واپسی ہوئی تھی. آتے کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ جب تک وہ تیار نہیں ہو جاتی اس کو بلانے کوئی نہ آئے، وہ خود ہی باہر آ جائے گی. ریڈی میڈ سرخ کامدار کپڑوں میں وہ ملبوس لپسٹک لگاتی، کاجل سے سجتی، قد آدم آئینے میں اپنا عکس ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی.
سرخ پراندے میں اس نے اپنے بالوں کو بے حد نفاست سے مقید کیا تھا، وہ بالکل ہی الگ سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں ڈال کر نکل آئی۔ سامنے ہی ساجدہ بیگم چلی آ رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو اس کی خوب بلائیں لی۔ جلد ہی رانی، سب بار بار تیرا پوچھ رہی ہے، بہت دیر کر دی تو نے۔ اماں، تو نے بتایا ہی نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ جو یہ سوچے کھڑی تھی کہ اب اپنی ڈھیر ساری تعریفیں سنے گی، یوں اچانک اماں کی چپ پر اندر تک مرجھا سی گئی تھی۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، میری دھی تو ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے۔ انہوں نے لپک کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا، مبادا وہ پھر منہ بنا کے بیٹھ جائے۔ ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جانا اس کی عادت تھی۔ دالان برقی قنقموں سے جگمگ کر رہا تھا، سارے مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے، خاصی رونق لگی ہوئی تھی، خاندان بھر اکٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی سہیلیوں کا جھرمٹ اس سے گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ واہ، کیا لشکاریں مار رہی ہے، ہائے کتنا سونا لباس ہے، کہاں سے لیا؟ یہ سدرا تھی جو اس کے لباس کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سوٹ کا کمال نہیں ہے، میں تو ہوں ہی خوبصورت، آج ہی لائی ہوں شہر سے، میں کچھ بولوں اور میری بات ٹل جائے، یہاں حویلی میں تو ممکن نہیں۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی، ہائی یہ سونے کا سیٹ کتنا وزنی اور خوبصورت ہے۔ دوسری سکھی اس کے مہنگے زیور پر فدا ہو رہی تھی۔ تبھی ندیم بھائی کی آواز پر وہ آگے بڑھی، پھر اس کی نگاہ اس اجنبی پر پڑی جو نگاہوں میں دلچسپی لیے اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ سونی لگ رہی ہے۔ ندیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور تعریف تو اس اجنبی کی نگاہیں بھی کر رہی تھی جو بالکل شہری بابو جیسا تھا۔ اس کے عقب میں کھڑی وہ خوبصورت نازک سی لڑکی لانگ فراک میں اس ماحول سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دے رہی تھی۔ سارا جاؤ بھائی، کزن سے ملو۔ اسفند نے پہلی بار لب کشائی کی تو وہ چونک گئی تھی۔ تب دور بابا کے پاس بیٹھے چودھری حکمت کو دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ کر سر ہلا گئی تھی۔ برسوں پہلے بچپن کے نقش اب بھی ذہن کے دریچے پر تر و تازہ ہی تھے۔ تبھی اس اجنبی کو دیکھ کر ایک عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان کا اپنا ہی تو تھا، ان کا اپنا خون تھا۔ سارا جھجک کر آگے بڑھی تھی اور سلام کیا۔ اس کے خلوص کا جواب اس نے بھی اس کا ہاتھ تھام کر دیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی کی رسمیں ختم ہوئی، کھانا کھلا اور سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ وہ سارا کا ہاتھ تھامے اسے ایک جانب لے آئی تھی۔ خانسامہ ان کے سامنے قرینے سے کھانا نکال کر رکھ گیا تھا۔ کالی پینٹ اور میرون شرٹ میں ملبوس سرخ و سفید اسفند نے اسے اپنی نگاہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس سے کہاں کھایا جا سکتا تھا؟ وہ سارا کی میزبانی ہی کرتی رہ گئی۔ مگر فنکشن کے بعد اس نے فیروزہ بی سے ٹرے میں اپنے کمرے میں کھانا منگوایا تھا اور خوب ڈٹ کر کھایا تھا۔ صبح سے چائے ایک کپ ہی پیا تھا۔ جب کمرے میں اماں کے ساتھ سارا اور اسفند داخل ہوئے تھے، اس کا ہاتھ قورمے میں ڈوبے اور منہ میں نوالا تھا۔ اس نے شدید خفت محسوس کی تھی۔ ارے آپ دوبارہ کھانے بیٹھ گئی؟ سنا تو تھا کہ دیہاتی بہت کھاتے ہیں۔ اسفند کی زبان سے نکلے لفظ اس کی روح پر جیسے نشتر کا کام کر گئے تھے۔ لفظ دیہاتی تو جیسے اسے بطور خاص سنایا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوٹی پلیٹ میں پٹک دی تھی اور نخوت سے کھڑی ہوئی تھی۔ شہریہ ہونے کے باوجود آپ بھی اسی مٹی کا حصہ ہیں، بھولے مت۔ وہ برا سا منہ بنا کر دو بدو لڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ اماں اس کے تیور دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی۔ ارے دھی، وہ تو مذاق کر رہا تھا، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ سارا تیرے ساتھ ہی سوئے گی رات کو، بلکہ جتنے دن یہاں ہے یہ یہی رہے گی۔ اماں نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ لاکھ نخریلی اور چہیتی سہی، مگر وہ لوگ بھی پرائے نہ تھے۔ برسوں بعد ان کے مجازی خدا کے چہرے پر آسودگی اور خوشی کے رنگ چھائے تھے، تو وہ ان بچوں کی مرہون منت ہی تھے۔ ہر رشتے کا مقام الگ ہوا کرتا ہے اور ہر رشتے کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ ہر رشتہ اس کی اصل کے ساتھ ہی روح کو سرشار کرتا ہے۔ اولاد کی محبت اپنی جگہ، مگر خون کے رشتوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہوا کرتی ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے نکلی تھی۔ ساجدہ بیگم کو سخت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ بیٹا برا نہ ماننا، وہ دل کی بری نہیں ہے، بس غصہ کر جاتی ہے۔ ابھی لاتی ہوئی سے، تم آرام سے سو جاؤ ادھر۔ فیروزہ بی نے لپک کر کھانے کی ٹرے اٹھائی اور باہر لے گئی تھی۔ اسفند نے سفری بیگ جس میں سارا کے ملبوسات اور دیگر سامان تھا ایک جانب رکھ دیا تھا اور سارا ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسفند لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ راہداری کے کونے میں وہ منہ بسورے ابھی تک لال کپڑوں میں لال پری بنی کھڑی تھی۔
اس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس نے پراندے میں موتیا کی کلیاں پرو رکھی تھی، جن کی مہک سے اسفند نے قریب سے گزرتے اپنی سانس کو معطر کیا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھی۔ اسفند کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی، مگر اسفند ایک لفظ کہے بنا آگے چلا گیا تھا۔ وہ اس کے جاتے ہی واپسی کے لیے مڑی تھی۔ کمرے میں بھرپور بشاشت لیے وہ واپس لوٹی تھی۔ سارا اس لڑکی کے ہر رنگ کو تحیر زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اور قدرے مطمئن سی بھی ہو گئی تھی، گویا اس کی خفگی اسفند سے تھی، اس کی ذات سے اسے کوئی پرخاش نہ تھی۔ وہ اسے رات بھر اپنے گوٹ کے قصے، اپنی سکھیوں کے نام بتاتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں نہ جانے کب وہ دونوں نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی۔ بارات میں سب اہل خانہ کے علاوہ خاندان بھر کے لوگ شریک تھے۔ وہ گلابی لباس میں بے حد شگفتہ لگ رہی تھی۔ آج اس نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو پشت پر کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ سارا سے اس کی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ سارا یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، بلکہ اس کے دل میں بھی ملال تھا کہ اس کی موم نے ان کو اتنے خوبصورت رشتوں سے ایک عرصے تک دور رکھا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی ایک بہن کی کمی کھلتی تھی، اور مدحت نے اس کمی کو جیسے اپنے جل ترنگ قہقہوں اور خوش باش رنگوں سے پورا کر دیا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی۔ یہ خاندان کے بچوں میں پہلی شادی تھی۔ سبھی بے حد پرجوش تھے۔ اس وقت ہاشم اپنی دلہن ندرت کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاشم کے بائیں طرف ہی اسفند قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ جب سے آیا تھا اس کو VIP پروٹوکول دیا جا رہا تھا، جبکہ ندرت کی دائیں طرف پہلے سے ہی اکلوتی بہن قبضہ جمائے بیٹھی اور مدحت کے ساتھ ہی سارا تھی۔ کل سے اب تک وہ دونوں یکجان دو قالب کی بہترین نمائندگی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم اور ندرت کی جوڑی کمال کی لگ رہی تھی۔ ہر زبان پر تعریفی جملہ اور ہر آنکھ میں ستائشی انداز تھا۔ ندرت کی چھوٹی بہن ہمنا نے دودھ پلائی کی رسم ادا کی تھی۔ اس کے ہمراہ کافی ساری لڑکیاں بھی تھیں جو اس کی سہیلیاں تھیں، اور اس وقت اس کا ساتھ نبھانے کی غرض سے گھیرا تنگ کیے کھڑی تھی۔ چلیں دلہا بھائی، پیسے نکالیں، جیب ڈھیلی کریں۔ کسی چلبلی لڑکی نے لقمہ دیا تھا۔ اسفند خاموش سا بیٹھا تھا، جبکہ ہاشم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ پہلا تجربہ، پہلی خوشی اور پہلا احساس بے حد یادگار ہوتا ہے۔ دل کی مسند پر اب ندرت ہی تھی۔ ارے واہ، آج کوئی جمعرات تھوڑی ہے، جمعرات کے دن آنا، منگتی کہیں کی۔ مدحت کا لب و لہجہ اچانک بے حد حتک آمیز سا ہو گیا تھا۔ ایک تو خاندانی رکھ رکھاؤ، وقار اور دولت کی ریل پیل کیا کم تھی کہ رہی سہی کسر اس کے ناز و نخرے اٹھا کر پوری کر دی گئی تھی۔ وہ خود سر اور ضدی ہو چکی تھی۔ ندرت کا پس منظر ان کی نسبت کم تھا۔ ندرت کے والدین خوشحال ضرور تھے، مگر معاشی اعتبار سے چودھریوں کے ہم پلہ ہرگز نہ تھے۔ مگر یہاں رشتے بناتے وقت ہاشم کے والدین نے اپنی چودراہٹ کو پس پشت ڈال کر محض حق محبت نبھایا تھا۔ اپنی اولاد کی محبت کا حق اس کی چاہت کو اپنا کر بخوبی نبھایا تھا۔ وہ لڑکی مدحت کی بات کا سخت برا مان کر ایک دم چپ ہو گئی تھی، مگر دوسری لڑکی اس کی جگہ بولی تھی، ارے جمعرات نہیں تھی تو ہاشم بھائی بھی دلہن کو لینے نہ آتے، جمعرات کو ہی آتے تو اچھا تھا۔ دو بدو جواب مل گیا تھا جو مدحت کو تیر کی طرح لگا تھا۔ ہاشم ادا نے تو احسان کیا ہے، مدحت نے بے نیازی سے کہا تھا، مگر اس کا کہا گیا جملہ اس قدر حتک آمیز تھا کہ ندرت کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، وہ بھی اس موقع پر۔ اسفند بولے بنا نہ رہ سکا۔ مدحت کھول کر رہ گئی تھی۔ آج تک اس کی بات کو کسی نے یوں رد نہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا غلط کہا میں نے؟ وہ وہیں سٹیج پر ہی لڑنے کو تیار ہو کر تلخ جبی بولی۔ احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر شائستہ گفتگو کریں، یوں گوار پن نہ دکھائیں۔ نہ جانے اسفند کو بھی کیا ہوا کہ وہ کہے گیا۔ لفظ گوار پن نے اسے اشتعال دلا دیا تھا۔ پہلو بدل کر بولی تھی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے گوار کہنے والے؟ آپ بھی اسی مٹی کا حصہ ہیں۔ خون وہی دوڑ رہا ہے آپ کی رگوں میں جو ہم میں گردش کر رہا ہے۔ وہ بات کو گھما کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ مدحت کو یہی گمان گزرا تھا کہ اسے اپنے شہری ہونے کا زوم ہے، اور اب جتا رہا ہے۔ بات خون کی نہیں بلکہ تربیت کی ہے، بات کرنے کے انداز کی ہے۔ کب کہاں کس وقت کیسے بات کرنی ہے۔ وہ لڑکی والے ضرور ہیں، مگر عزت نفس سب کی مجروح ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو سے۔ وہ سنبھل کر اب وضاحتی لہجہ اپنا گیا تھا۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور دفان ہو جائیں یہاں سے۔
اس کا اتنا کہنا تھا کہ پاس کھڑے قاسم نے صورتحال کو غلط رخ پر جاتے دیکھ کر اچانک ہی آگے بڑھ کر مدحت کی کلائی کو زور سے تھاما تھا۔ ابھی جاؤ یہاں سے، کہیں اور چلی جاؤ، وہ آہستہ سے بولا۔ مدحت نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو پیتے خونخوار نگاہوں سے اسفند کو دیکھا تھا، جو اس کی جانب متوجہ نہ تھا، بلکہ اس وقت ہاشم کا کندھا تھپتھپا کر اسے گویا حوصلہ دے رہا تھا۔ مدحت کو یوں روتا دیکھ کر اس کی سکھیاں اس کے پاس آ گئی تھیں۔ وہ آنسو بہاتی ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے آنسو اس کے اندر کی آگ کو بجھانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ شہنائیاں سنائی دینے لگی تھیں، ڈھول پیٹے جا رہے تھے۔ ان لمحات کا اس نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا، اور ان سارے خوش کن لمحات سے وہ محروم رہ گئی تھی۔ صرف اور صرف اس اسوند کی وجہ سے اپنی نارسائی کا دکھ اس کی آنکھ میں منجمد ہو گیا تھا، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح۔ ماں جی نے ساری رسمیں نبھانے کے بعد اس کو پکارا تھا، دھیرانی باہر آ، بھابھی اور بھرا سے آ کر مل۔ ماں کی آواز سن کر اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے تھے اور دروازے کے پاس جا کر روندی ہوئی آواز میں بولی، جہاں سب رسمیں کر آئی ہو یہ بھی کر لینی تھی، میں سونے لگی ہوں، اس چہیتی سارا کو اپنے پاس سلا لینا۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قاسم سے اس کی خاص دوستی تھی، مگر ادا قاسم نے بھی اس کو اس طرح بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ مجمع میں تضحیک آمیز رویہ اس نے پہلے کب سہا تھا، روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا بدن درد کر رہا تھا، چہرہ متورم تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بھوک نے الگ نڈھال کر رکھا تھا۔ حویلی میں چہل پہل تھی، وہ دوپٹہ پھیلائے باہر نکل آئی۔ پہلے اس کا سامنا بابا سائیں سے ہوا تھا، انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں روٹھا نہیں کرتے پگلی، وہ تیرا بھائی ہے، کچھ کہہ دے تو سمجھ جاتے ہیں، میں نے قاسم کی خوب کھچائی کی ہے، وہ ویسا نہیں کرے گا، تو چل سب ناشتے پر تیرے منتظر ہیں۔ وہ بابا سائیں کے ساتھ کھڑی اپنی گردن تفاخر سے اٹھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بابا اس کو منا رہے تھے، اس کی خاطر ادا قاسم کو بھی ڈانٹ پلائی تھی، وہ اتنی اہم تھی۔ پھر ناشتے کی میز پر سب نے اس کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ دور بیٹھی سارا نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ مدحت نے ایک طائرانہ نگاہ میز پر اور پھر اطراف میں سب چہروں پر بھی ڈالی تھی۔ اسے یہاں وہ ستمگر کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ساری رات رو رو کر حال خراب ہو رہا تھا۔ اس نے بھی اس کے تصور پر لعنت بھیجتے ہوئے ناشتے کی جانب اپنی توجہ مبذول کر لی تھی، نظر انداز ہی کرنا بہتر تھا۔ فیروزہ اس کے من پسند آلو کے پراٹھے اس کی پلیٹ میں گرما گرم لا کر رکھ رہی تھی۔ کچھ بھوک کا بھی شدید احساس تھا، اس نے 2 پراٹھے کھا کر چائے کا بڑا سا مگ تھام لیا تھا۔ پہلا گھونٹ ہی دے سکی تھی کہ اسے اسفند ایک بے حد ماڈرن سے خاتون کے ہمراہ آتا دکھائی دیا تھا۔ سارا موم کہہ کر لپکی تھی۔ اٹھ کر طریقے سے چاچی کو سلام کرنا اور ملنا، دیکھ ہمیں شرمندہ نہ کروانا۔ اماں کی بات پر وہ آگے بڑھ کر چاچی سے ملی تھی۔ ہما بیگم جو سفر کی تھکان سے اور صبح سویرے جاگنے کی وجہ سے کچھ بیزاری سی محسوس کر رہی تھی، اسے سرسری سے انداز میں سلام کا جواب دے کر حکمت صاحب سے باتوں میں لگ چکی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ شہری انداز تو ملاحظہ فرمائیں۔ وہ جی ہی جی میں کڑتی واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز حکمت صاحب نے محسوس کیا تھا۔ تم نے مدحت کو دیکھا، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہو گئی ہے۔ حکمت صاحب کل کی بدمزگی کو شاید ختم کرنا چاہتے تھے۔ ہاں ماشاءاللہ کافی رنگ روپ نکال لیا ہے مدحت نے۔ ہما نے بھی بآواز اس کو سراہا تھا۔ بعض لوگ قد کاٹ تو نکال لیتے ہیں، مگر عقل والا خانہ خالی رکھتے ہیں۔ اسفند نے شرارتی انداز میں لقمہ دیا تھا۔ اماں ہنس دی تھی۔ اب تک سبھی اس کو سمجھ چکے تھے کہ اسفند شرارتی سا ہے، مگر مدحت کو تو اس کی بات نے بری طرح تپا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہما بیگم کو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور کشادہ تھا۔ ہر طرح کی آسائشات اور سہولیات سے مزین وہ کمرہ بھی ہما بیگم کو اپنے شایان نشان نہیں لگ رہا تھا، جبکہ ساجدہ بیگم ان کے سامنے بچھی چلی جا رہی تھی، اور یہ ان کا خلوص ہی تھا، نمود و نمائش تو ان کو چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ بھر جائی، کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو بتانا، یہ فیروزہ اور اس کی بیٹی ہے ہاجرہ، دونوں جی جان سے آپ کی خدمت کریں گے۔ اور ہاں، اب آپ آئی ہیں تو آپ نے ہفتے سے پہلے نہیں جانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں، عزت افزائی ہے ہماری۔
ساجدہ بیگم کے انداز میں بے حد محبت اور لگاوٹ تھی، جبکہ ہما نے پورے ہفتے کا سن کر اپنی تیوری چڑھائی تھی۔ نہ بابا، مجھے تو اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے، اور یہ ماحول، یہاں کا شور شرابہ مجھے برداشت نہیں ہے، اور یہ کہ بار بار سب خواتین آ کر گلے مل کر جاتی ہیں۔ انجر پنجر ہل کر رہ گیا ہے میرا۔ دیکھ لیا، کافی ہے۔ یہ کیا گلے کا ہار ہی بن گئی؟ ہما یہاں آ کر سخت عاجز آ گئی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی، ارد گرد کے ملنے جلنے والے آ رہے تھے، پھر خواتین کا بھرپور طریقے سے والہانہ انداز میں گلے لگانا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں سب کو سمجھا دوں گی، اب کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ دکھی انداز میں کہتی پلٹ گئی تھی۔ ہما کے چہرے پر واضح ناپسندیدگی کی تحریر رقم تھی۔ ان کا یہاں ہفتہ بھر رہنے کا ارادہ نہیں تھا۔ شام کو ولیمے تک ہما بیگم اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ شام سے ہی حویلی میں چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ اب تک مدحت نے اپنی بھابھی اور بھائی کے کمرے میں قدم نہیں دھرا تھا۔ اس کے دل میں بھابھی کے لیے میل آ گیا تھا، اور وہ انا کی ماری لڑکی کیسے اپنی بے عزتی بھلا کر اپنے قدم آگے بڑھاتی۔ ماں کے بار بار بلانے پر بھی نہ گئی۔ سارا از خود اس کے ارد گرد دوبارہ منڈلانے لگی، اور پھر مدحت اس پیاری لڑکی سے زیادہ دیر تک قوی برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ ولیمے پر مدحت کے کالے کپڑوں پر بے حد نفیس کام اور دوپٹے کے کناروں پر موتی ٹکے ہوئے تھے۔ سارا تو اس کو مبہوت دیکھتی ہی چلی گئی تھی۔ ہما بیگم امیر تھی، خاندانی اعتبار سے بھی اونچا رتبہ تھا، مگر شکل و صورت میں وہ کسی طور بھی ساجدہ بیگم کے برابر نہ تھی۔ ساجدہ بیگم خالص دیہاتی ماحول کی پروردہ تھی، اور خاندانی پس منظر بھی وڈیروں والا تھا۔ خالص خوراک اور بہترین ماحول کی بدولت ان کی اٹھان اور شکل و صورت بھی منفرد تھی۔ اس وجہ سے مدحت کا رنگ و روپ بھی دیکھنے والا تھا۔ سارا گندمی رنگت والی لڑکی تھی، جو اپنی ماں کی نسبت بے حد پرخلوص اور محبت لٹانے والی تھی، جبکہ ہما بیگم کو اپنے پڑھے لکھے ہونے کا بے حد ذوق تھا، اور اسی لیے وہ یہاں بھی اپنی تفاخر زدہ گردن کو اکڑائے بیٹھی تھی۔ اچانک سارا کو مدحت کے ہمراہ آتے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی تھی۔ مدحت کے چہرے سے نگاہ ہٹانا ہی مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ وہ اتنی دل فریب اور اس منظر کی اصل خوبصورتی کا سبب لگ رہی تھی۔ وہ اسے یک ٹک دیکھتی چلی گئی تھی۔ امی دیکھیں، مدحت کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ سارا کے لہجے میں واضح ستائش تھی۔ قدرے فاصلے پر کھڑے قاسم سے باتوں میں مصروف اسفند نے مدحت کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری اور سیدھا دل میں اترنے کا ہنر جانتی تھی، مگر کچھ ناسمجھ اور کچھ بدحواس تھی۔ اپنی زبان کی تیزی سے ہر خوبصورت احساس کو زائل کر دیتی تھی، مگر اسفند بھلا کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا۔ محترمہ شکل و صورت اور دولت کے بلبوتے پر اکڑتی ہیں، مگر محبت تو اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے اور چاروں شانے چت کر دیتی ہے۔ اس کی اکڑ کو بھی عجز میں بدل کر ہی دم لوں گا۔ دل میں مصمم ارادہ باندھتے اسفند کی نگاہوں اور توجہ کا مرکز وہی تھی، جو سارا کی کسی بات پر اچانک کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جل ترنگ ہنسی نے فضا کو بھی مہکا سا دیا تھا۔ اچانک ہی مدحت کی نگاہوں کا تصادم اس ستمگر جاں سے ہوا تھا، جو اس کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اب اس کے سیاہ لمبے بال اس کی نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ وہ اس کی اس ادائے بے نیازی پر زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا۔ قاسم نے مدحت کے کانوں میں نہ جانے کیا پھونکا تھا۔ وہ ایک دم ہی سب کے ساتھ سیدھی ہو گئی تھی، سوائے اس ایک شخص کے جو اس کی توجہ کا طلبگار تھا، اور اس سے کم بھی نہ تھا۔ سب نے دیکھا کہ قاسم کے ہمراہ وہ اسٹیج پر گئی اور بھابھی کو سلام کیا اور بھیا کو مبارکباد دی، اور ہنستے ہنستے تصویر بنوانے لگی۔ دور کھڑی ساجدہ بیگم نے دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا۔ ابھی پہلے پہلے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہوئی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی فضا میں تناؤ پیدا ہو۔ یوں عزیزوں اور قرابت داروں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے کہ بہو کے آتے کے ساتھ ہی مدحت نے نند کا کردار نبھانا شروع کر دیا ہے۔ فنکشن کے اختتام سے ہی ہما بیگم نے واپسی کے لیے تیاری کر لی۔ ارے اب تو رات ہو رہی ہے، آپ صبح ہی تو آئی ہیں۔ ساجدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابھی سارا اور اسفند ادھر ہی رہیں گے، مجھے اجازت دیں۔ ہما اپنے گھر میں ہی آرام سے نیند آتی ہے، وہ صبح سے بے چین ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو جائے۔ آج حکمت بھی ہما کی زبان بول رہے تھے۔ حشمت کے چہرے پر دکھ کے گہرے سائے پھیل چکے تھے، مگر وہ لبوں پر قفل لگائے بیٹھی تھی۔ جی، اور رات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اصل مسئلہ تو بے سکونی ہے،
رات گئے بھی گھر پہنچے تو سکون تو ملے گا۔ ہما بیگم بتانا نہ بھولی تھی، اتنی زیادہ نوازشات اور اتنے زیادہ حسن سلوک نے بھی ان کو متاثر نہ کیا تھا۔ ساجدہ بیگم دل محسوس کر ان دونوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ یہی کیا کم تھا کہ ہفتہ کے لیے اسفند اور سارا ادھر رہ گئے تھے۔ شادی کی فراغت کے بعد سب نے مل کر پروگرام بنایا گاؤں کی سیر کو جایا جائے۔ اس طرح سے سارا اور اسفند کو پہلی بار دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ سب کھیتوں کی سیر کو نکل کھڑے ہوئے تھے۔ گاؤں کا یہ سارا علاقہ چودھری حشمت کی ملکیت میں تھا۔ اطراف کی ساری آبادی چودھری حشمت کی بے پناہ عزت کرتی تھی۔ وہ جب گھوم پھر کر تھک گئے تو ٹیوب ویل کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ سارا ٹیوب ویل سے تیز بہتے پانی کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نذیرہ نے ان کو کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ کھیتوں کا سارا نظام دیکھ بھال نذیرہ اور اس کے شوہر بخشو کے حوالے تھا۔ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی، ساتھ لسی سے بھرا گلاس اور مکھن میں تر بتر گرما گرم روٹی نے اس قدر لطف دیا کہ اسفند ضرورت سے زیادہ کھا گیا تھا۔ یوں بھی جب سے وہ لوگ آئے تھے سب سے گوشت کھا کر عاجز آ چکے تھے، جبکہ سارا اور اسفند کی نسبت وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ ہنوز چپ چاپ بیٹھی اطراف میں کھیتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے بعد ٹھنڈے کر کے لائے گئے آم ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آم تو مدحت کی کمزوری تھے۔ آم کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ بھر چکے تھے۔ وہ جس پھوڑ پن سے آم کھا رہی تھی، اس کو دیکھ کر اسفند جو بہت دیر سے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اچانک ہی قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے آم کھانے کا؟ بندہ کاٹ کر طریقے سے مینر سے کھائے۔ وہ اسے جتائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ وہ ایک دم جیسے گہری سوچ سے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے آم وہیں سامنے بھری ٹوکری میں ڈال دیا تھا اور غصے سے بولی تھی، یہ مینرز وغیرہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ہم بھی جاہل نہیں ہیں۔ الحمدللہ اس سال میں نے بھی گریجویشن مکمل کر لینا ہے اور اس سے اگلے ماہ ہاسٹل میں شفٹ ہو کر یونیورسٹی جاؤں گی۔ اپنے اصل کو نہیں بھولوں گی، مگر آپ اور آپ کی موم دونوں پر ہی مجھے بہت ترس آتا ہے، جنہیں اپنا آپ سب سے زیادہ مہذب دکھائی دیتا ہے۔ وہ خونخوار انداز میں بولتی چلی گئی تھی۔ سارا کو اپنی ماں کے حوالے سے اس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی اور پھر اس کے بعد قاسم اسے ٹوک گیا تھا۔ بس کرو مدھو، بات ختم کرو، واپس چلتے ہیں۔ وہ لجاجت سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک مرتبہ وہ لب کشائی پر اتر آئی تو اس کو خاموش کروانا دشوار گزار مرحلہ ثابت ہوگا، مگر اسفند بھی اس کی طرح حاضر جوابی پر آگ بگولا سا ہو گیا تھا۔ مذاق میں کی گئی بات کا رخ تم نے میری موم کی جانب پلٹ دیا، حیرت ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ سا سیدھا کھڑا اس کی جانب جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں مسٹر، سمجھ گئے؟ وہ کہتی تنتناتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ قاسم اسفند کا کندھا تھپتھپا کر رہ گیا تھا۔ شرمندگی کے سائے اس کے چہرے پر رقم تھے، جبکہ اسفند نے گہری سانس بھری تھی۔ اس کی بات کا ہی اثر تھا کہ اسی شام سارا اور اسفند سب کی لاکھ منع کرنے اور روکنے کے باوجود واپس لوٹ گئے تھے۔ گھر میں اچانک ہی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سبھی اداس تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سبھی سے مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، جو 2 دن مہمان نوازی کی تقاضے نہ نبھا سکی تھی۔ اس نے پوری رات ٹہل کر گزاری تھی۔ ندامت، شرمندگی، اضطراب اور پشیمانی اس کے چہرے پر تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ایک خاص جذبہ تھا جس سے وہ ابھی تک خود بھی آشنا نہ ہو سکی تھی۔ جاتے وقت وہ روکنا چاہتی تھی اور سارا کی کلائی تھام کر اسفند سے معذرتی کلمات ادا کرنا چاہتی تھی، مگر اکڑ اور برسوں کی انا کا وہ مینار اب ایک دم اچانک کیسے پاش پاش ہو سکتا تھا؟ صبح سویرے ہی باہر لان میں نکل آئی تھی، جہاں چلتی ٹھنڈی ہوا اس کی روح میں اترتی پشیمانی کو کم نہ کر سکی تھی۔ اسفند سے معذرت تو کرنے کا حوصلہ پہلے ہی نہ تھا، اس پر اسفند نے سفری بیگ تھامے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی مدحت کو دیکھ لیا تھا اور اس کی کاٹ دار نگاہیں اس کی روح کو بھی تازیانہ لگا گئی تھی۔ اب گھر کتنا ویران سا ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں سے سب مل جل کر رہ رہے تھے، صبح سویرے ناشتہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ اسفند کا ہمہ وقت مسکرانا اور ہنسی مذاق اب اسے شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ اپنی انا کا بت پاش پاش نہ ہو، اس لیے گھر میں بھی اس نے کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا تھا۔ اماں جان چپ چاپ دیکھتی رہتی، پھر ایک دن اسے اپنے پاس بٹھا کر بولی، چند دنوں بعد تو نے بھی شہر چلے جانا ہے، جب تک یہاں ہے خوب ہنس بول،
اس طرح کملائی ہوئی ادھر ادھر نہ ڈولتی رہا کر، دیکھ میرا جی گھبراتا ہے۔ ساجدہ بیگم کے چہرے پر بکھرتی ہوئی بے بسی کو دیکھ کر مدحت کو گہرے ملال نے گھیر لیا تھا۔ تبھی تو اس نے ماں جی کا ہاتھ تھام لیا اور ان کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ پتہ نہیں میں وہاں کیسے رہوں گی، اماں تیری یاد ستائے گی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ تو کس نے کہا ہے کہ تو اتنے پاپڑ بیل، اتنا تو پڑھ لکھ لیا ہے، اور اب کیا ضرورت ہے آگے مغزماری کرنے کی؟ اماں کو بھی موقع مل گیا تھا، وہ اکثر اسے یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ وہ ناز و نام میں پلی بڑی ہے، یوں اجنبی جگہ اور اجنبی ماحول میں رہ نہیں پائے گی۔ ماشاءاللہ BA پاس ہے۔ مدحت کے لیے شاید کسی اور وقت میں ان باتوں کو مان لینے میں کوئی آڑ نہ ہوتا، مگر اب تو اسے بھی ضد سی ہو گئی تھی۔ اس فن اسے اس کی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے ہی شاید کمتر سمجھ رہا تھا۔ وہ شہری لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم اور سہولیات پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ اس نے بھی دل میں پختہ عزم کر لیا تھا وہ بھی شہر میں جا کر پہلے پہل اپنی تعلیم مکمل کر لے گی، پھر بابا پر زور دے گی کہ وہ یہاں آ جائے۔ پھر اسی ہفتے وہ قاسم ادا کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ اس کا ایڈمیشن قاسم یونیورسٹی میں خود جا کر کروایا تھا۔ جب وہ سفر کے لیے نکلی تو بابا جان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، جبکہ ساجدہ بیگم تو باقاعدہ گلے لگا کر روئی تھی۔ ان کا ہی تو قصور تھا، اس کی ہر ضد مان کر اب اسے اتنا ضدی بنا ڈالا تھا کہ اس ضد پر بھی ان کو اپنا سر جھکانا پڑا تھا۔ وہ شہری راستوں سے قطعی انجان شیشے کے پار نگاہیں ٹکائے بیٹھی اطراف کے نظاروں میں گم تھی۔ چونکی تو تب جب کار ایک عالیشان محل نما کوٹھی میں داخل ہوئی تھی۔ قاسم ادا، یہ ہاسٹل ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں گہرا استعجاب درایا تھا اور قاسم زیر لب مسکرا دیا تھا۔ پگلی ہو گئی ہے کیا؟ بابا تجھے کب ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے سکتے تھے؟ کچھ تیری ضد مانی اور کچھ اپنی منوا گئے۔ یہ تو حکمت چاچا کا گھر ہے اور تجھے اب یہی رہنا ہوگا جب تک تو تعلیم مکمل نہیں کر لیتی، اور تجھے چھوڑنے لے جانے کی تمام تر ذمہ داری بھی حکمت چاچا کی ہے۔ اب دیکھ، کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، یہاں کوئی بدمزگی پیدا نہ کرنا، ورنہ تیرا اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خواب پھر تشنہ ہی رہ جائے گا۔ قاسم اس پر انکشاف کر رہا تھا اور وہ واقعی اس وقت زلزلوں کی زد میں تھی۔ جس چہرے کے سامنے جانے سے وہ اب کتراتی تھی اور دعا مانگتی تھی کہ اس کا اسفند سے سامنا نہ ہو، تو اب کیا دن رات اس چہرے کا سامنا کرنا پڑے گا؟ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ دیکھ، تو میرا بھرا ہے، چل واپس چل، ابا کو کون بتائے گا، تو ہاسٹل لے چل۔ جو ترلے منتوں پر اتر آئی تھی۔ کملی ہو گئی ہے کیا؟ یہاں سب کو معلوم ہے کہ ہم آ رہے ہیں، سب منتظر ہیں، اب سیدھی طرح اتر۔ قاسم نے اسے تنبیہ کی تو وہ منہ بسورے دل پر پتھر رکھ کر اتر گئی تھی۔ سامنے ہی بے حد خوبصورت کشادہ لان تھا، جہاں اطراف میں قدرے فاصلے سے بے حد خوبصورت کیاریاں بنی تھیں۔ سرسبز منظر دل کو بہلا رہا تھا۔ ملازم ان کی آمد کی اطلاع دینے آیا تھا۔ یہاں ملازموں کی ایک فوج بھرتی تھی۔ حکمت چاچا بنفس نفیس ان کے والہانہ استقبال کے لیے باہر آ گئے تھے۔ رک کیوں گئے بچوں؟ یہ اپنا ہی گھر ہے تمہارا، آؤ اندر آؤ، کب سے سب منتظر ہیں۔ حکمت چاچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جبکہ قاسم کو گلے لگایا تھا۔ وہ قاسم اور حکمت چاچا کی ہمراہی میں اندر چل دی تھی۔ اندرونی حصہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر بہت خوبصورت تصاویر آویزاں تھیں، وہ تو مبہوت ہی رہ گئی تھی۔ سجاوٹ واقعی دیدہ زیب تھی۔ اس کو اپنی حویلی یاد آئی، جہاں صرف دیواریں تھیں یا بیرونی دیواروں پر منقش شدہ الفاظ تھے۔ تزئین و آرائش میں اس کا حویلی سے کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، جہاں سارا ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ریموٹ رکھ دیا اور لپک کر اس کو گلے لگا لیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ سارا کی خوشی واقعی اس کے چہرے پر عیاں ہو رہی تھی۔ اس کے عین عقب میں وہی تھا جو اسے سرے سے نظر انداز کیے قاسم سے مل رہا تھا، جیسے برسوں کی شناسائی رہی ہو۔ ہائے، میں نے کتنا یاد کیا تمہیں بتا ہی نہیں سکتی۔ اب دونوں یہاں مل کر خوب انجوائے کریں گے، میں تمہیں پورا شہر گھماؤں گی۔ وہ بے حد محبت سے بول رہی تھی، جبکہ اس نے تو ان کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کچن سے ہما چچی کی آواز آ رہی تھی، وہ کسی بات پر ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ اگرچہ کام کاج کے لیے ملازم موجود تھے، مگر ہما بیگم اپنی نگرانی میں سارے کام کروانا پسند کرتی تھی۔ ہما بیگم کے آنے پر وہ احتراماً اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سلام کیا۔
وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹھو، یہ فارمیلٹیز نہیں چلنے والی یہاں۔ آپ نے مالی بابا کو کیوں چھٹی دے دی؟ اتنا کام باقی تھا۔ پودے مرجھا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ میں لون کے معاملے میں کس قدر ٹچی ہوں۔ ان کا لہجہ بے حد تیکھا سا تھا۔ حکمت صاحب یوں بے موقع اپنی کھچائی پر کھسیانی ہنسی ہنس دیے تھے۔ ارے بھائی، مہمانوں نے آنا تھا تو دھیان ہی نہیں گیا، سوچا تم تو ان کے ساتھ مصروف ہوگی، اور پھر تمہاری عادت ہے سارے کام اپنی سپرویژن میں کرواتی ہو۔ یہ مہمان کچن کے بھکیڑے الگ، سو یہی مناسب سمجھا کہ اسے واپسی کی راہ دکھا دی جائے۔ حکمت صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں ہنستے ہوئے وضاحت پیش کی تھی، جسے ہما بیگم نے درخواطنا نہیں جانا تھا۔ مہمان کہاں ہے؟ اب تو یہ یہاں مستقل ہی رہے گی، تو کیا اس کی وجہ سے میں اپنی مصروفیت تہج دوں گی؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی تھی۔ مدحت اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی، وہ تو خود بھی اپنی یہاں آمد سے قطعی طور پر لا علم تھی۔ ہما بیگم یہ کہہ کر کہ وہ لوگ فریش ہو جائیں، کھانا لگواتی ہوں، کہیں گم ہو چکی تھی۔ اس کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر حکمت صاحب کہنے لگے، بیٹا وہ زبان کی تیکھی ضرور ہے مگر دل کی بری نہیں، تم محسوس نہ کرنا۔ یہاں سارا کے ساتھ خوب انجوائے کرو، ان باتوں کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ حکمت چاچا کی بات پر اس نے نم آنکھوں سے قدرے تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ واقعی اس وقت سراپا محبت۔ آپ ناحق فکر مند ہو رہے ہیں بابا، مدحت بہت سمجھدار ہے، سب سمجھتی ہے۔ پھر مدحت خود بھی تو زبان کی کڑوی ہے نا مدحت؟ مدحت اسفند کے کھٹے میٹھے طنز کو فقط پی کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ باقاعدہ مضحکہ اڑاتے ہنس بھی رہا تھا۔ قاسم ادا کھانے کے فوراً بعد واپس چلے گئے تھے۔ ان کو واپس جانے کی جلدی تھی۔ آؤ اداس نہ ہو، چلو سارا گھر دکھاتی ہوں۔ سارا اس کی کلائی تھامے اسے اپنے ساتھ لیے پورے گھر میں گھوم پھر رہی تھی۔ یہ بابا اور ماما کا کمرہ ہے۔ ایک بے حد وسیع اور پرتعیش کمرے کا دروازہ کھول کر دکھایا تھا۔ اس کے آگے ہی مہمان خانہ تھا اور اس کے لیے الگ الگ باقاعدہ 3 کمرے مختص تھے۔ یہاں خالہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ یہ والا کمرہ کوکب کے پاس ہی رہتا ہے، دوسرا والا خالہ کے پاس، اور جب ان کے ساتھ عمر کو آنا ہو تو پھر وہ اسفند بھائی کے ساتھ ہی روم شیئر کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کا اپنا ہی ایک بیان ہے کہ اگر یہاں آ کر بھی تنہائی کمرے میں سونا ہے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ ہی کیا؟ وہ بے حد محبت سے سب کا ذکر کر رہی تھی، مگر عمر کے ذکر پر اس کے چہرے کے جگنوں جیسے ایک دم روشن ہو گئے تھے، اور وہ بنا کہے ہی سمجھ گئی تھی کہ عمر سے اس کا خاص تعلق ہے۔ جانتی ہو، ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، بس خالہ جانی اور ان کے بچے ہی آتے ہیں، اور بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں تو سالوں بعد آتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایسے موقع پر کیا کہنا چاہیے مدحت کی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے اسے ستمگر کا کمرہ دکھایا، جہاں اس کی ایک تصویر فل سائز میں دیوار میں لگی تھی۔ وہ مبہوت سی اس کی مسکراتی نگاہوں میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ میں غرور تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھو، تم اگر وڈیرے کی بیٹی ہونے کا زوم رکھتی ہو تو میں بھی ایک منفرد ہستی رکھتا ہوں۔ وہ یکٹک اسے دیکھے چلی گئی جب عقب سے اسفند کی آواز پر بری طرح چونک گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا میری تصویر چرانے کا ارادہ ہے؟ اسفند کا شرارتی لہجہ اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، چراتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنے دلی جذبات چھپا کر فوراً ہی سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اسفند بھیا، آپ پھر سے شروع ہو گئے، دیکھیے میری کزن کو تنگ نہ کریں۔ سارا نے فوراً ہی حمایتی لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ اچھا، تو یہ تمہاری کزن ہے تو میری کون ہے؟ نہ جانے سوال ایسا تھا یا اس کا انداز کہ مدحت کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں سی آ گئی تھی۔ سارا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہاں سے فرار کا اسے یہی طریقہ سوچا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کر لو، پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے چائے پر۔ سارا اس کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ سارا، برا مت ماننا، اگر ہو سکے تو میں الگ کمرے میں ہی رہنا پسند کروں گی۔ دراصل میں وقت بے وقت جاگنے کی عادی ہوں، تم ڈسٹرب ہوگی۔ وہ دل کی بات بالآخر لبوں پر لے ہی آئی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، چلو پھر تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑاتی ہوں۔ سارا اسے ایک بے حد شاندار سے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ سفری سامان بھی یہاں فوراً ہی ملازم رکھ گیا تھا۔ اسے تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ فوراً لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ شور و غل سے کھلی تھی۔ یہ شور یقیناً نیچے لاؤنج سے آ رہا تھا۔ برتنوں کی کھنک اور اس کے ساتھ ہی باتوں کی چہکار اور قہقہوں کی جل ترنگ۔
نیچے یقیناً گہما گہمی کا عالم تھا۔ فوری طور پر تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر یاد آنے کے بعد ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ۔ اس نے دوپٹہ پھیلا کر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پونی سے باندھا تھا۔ سامنے ملازمہ مؤدب انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، آ جائیں چائے کے لیے، اس نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ لمحہ بھر کے لیے تو اس کا جی چاہا کہ صاف کہہ دے کہ چائے یہی لے آؤ، مگر یہ اس کی اپنی حویلی نہ تھی، سو خاموشی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی تھی۔ اوپر سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ہما آنٹی کے پاس اس وقت ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی جو یقیناً ان کی بڑی بہن زہرا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے مدحت کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ سفید اور مرون کاٹن کی شلوار قمیض میں سادہ سے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ ساتھ بیٹھی ہوئی کوکب نے بھی ناقدانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنے اندر امٹتے اضطراب کو دباتے اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اسفند بھی وہی موجود سموسوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ سارا پکوڑے کھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ملازم نے سینڈوچز اور کباب بھی تیار کیے تھے۔ عمر اور اسفند چائے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ کر رہے تھے۔ سارا نے اسے بھی چائے کا ایک کپ تھما کر ساتھ بیٹھنے کے لیے جگہ دی تھی۔ وہ ایک جانب صوفے پر ٹک گئی تھی۔ اتنا عرصہ اپنے گھر والوں سے دور رہنا، میں تو بالکل نہیں رہ سکتی، آپ کیسے رہ لو گی؟ کوکب نے بات کا آغاز ہی اس کی یہاں موجودگی سے کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر تنفر دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو یہاں کون غیر ہے، سب اپنے ہی تو ہیں۔ سارا نے اس کی چپ دیکھ کر فوراً ہی جواب دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اتنے سالوں میں نہ تو اسے دیکھا اور نہ یہاں کوئی آیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے یہ اس گھر میں بھی پہلی مرتبہ آئی ہے، میں نے تو اسے اتنے سالوں سے دیکھا تک نہیں۔ بہرحال اچھا ہی ہے، پینڈو سے ماڈرن ہو جائے گی۔ آخری جملہ خاصا استہزائیہ انداز میں ادا کیا گیا تھا۔ کوکب کے دل میں اسے دیکھ کر جلن سی پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے حسن کے سامنے کوکب کی ماڈرنزم پر خاک اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے دنوں تک وہ اسفند اور سارا کو مس کرتی رہی تھی، اور وہ لوگ جہاں تھے وہاں کی واحد دلچسپی کا مرکز اس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا۔ کم از کم کوکب اسفند کے معاملے میں کچھ حساس سی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسفند پر صرف اور صرف اس کا ہی حق ہے۔ بچپن سے آنا جانا، میل جول، دوستی تھی۔ اب عین جوانی میں جب اس کی امید بن چکی تھی کہ اس کا اور اسفند کا نام آپس میں جوڑ دیا جائے گا، تو درمیان میں یہ بلا کود پڑی تھی۔ وہ واقعی غضب کی حسین تھی جس کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اسفند گاہے بگاہے کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس ماحول کا حصہ ہو کر بھی اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ سنجیدہ چہرہ اور چمکتی ذہانت سے پر نگاہیں وہ نروٹھے پن سے بیٹھی تھی۔ یونیورسٹی کھلنے میں تو ابھی چند دن ہے، ایسا کرو اسفند، مدحت کو شہر گھما پھرا لاؤ۔ حکمت چاچا نے اسفند سے کہا تو وہ فوراً مان گیا تھا۔ ہاں بالکل، اور پھر اس بہانے ہم بھی گھوم پھر لیں گے، عمر نے لقمہ دیا۔ اس کے بعد پروگرام بننے لگا تھا کہ کل کہاں اور کس وقت نکلنا ہے۔ وہ بے دلی سے وہاں بیٹھی رہی۔ کوکب اسے بار بار جانچتی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ بالآخر دل کا سوال اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ منگنی ہو گئی تمہاری؟ کوکب نے آپ سے تم تک کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کر لیا تھا۔ یوں بھی وہ اور سارا اس سے چند ماہ چھوٹی ہی تو تھی۔ ان محترمہ کی جتنی اکڑ ہے نا، اس کو دیکھ کر سولی چڑھنے کے لیے بھلا کون تیار ہوگا؟ پاس بیٹھے اسفند نے لقمہ دیا تھا۔ کوکب کے چہرے پر اسفند کے جواب سے جیسے بشاشت سی لوٹ آئی تھی۔ اگر اسفند ہی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ کوکب زور سے ہنس دی تھی۔ وہ بے حد خفگی سے اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس نے یہ اطلاع صرف سارا کو پہنچائی تھی۔ دوبارہ؟ سارا معتجب تھی۔ کوکب نے مزید گل افشانی کی تھی۔ دیہاتوں میں سنا ہے کہ لوگ یوں بھی جلدی سو جاتے ہیں، کرنا بھی کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی چغلی۔ اب مزید چپ رہنا مدحت کی بس کی بات نہیں رہی تھی۔ سارا، اپنی کزن کو کہہ دو کہ سارے دیہاتی شہر آ گئے ہیں، کچھ تو یہی کے ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ اپنی روایات و اقدار کی پاسداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سارا دونوں کے درمیان میں سینڈوچ بن گئی تھی، جبکہ اسفند اس کا اشارہ بخوبی سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ بیٹھ جاؤ مدحت،
کھانا کھائے بغیر سونا ہمارے گھر کی روایت میں شامل نہیں ہے۔ رہی بات کوکب کی تو اس نے ایک عمومی بات کی ہے، ورنہ اصل میں تو تم ہمارا ہی خون ہو۔ درست کہا نا میں نے کوکب؟ اسفند کا لہجہ اس قدر سنجیدہ اور آنکھوں میں ایسا دبا دبا سا غصہ تھا کہ کوکب اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ انکار کرنے کی اس میں جرأت نہ رہی تھی۔ اسفند کے غصے کی اصل وجہ سمجھنے سے بھی آ رہی تھی، لیکن اگر وہ مدحت کی نگاہوں میں نمی دیکھ لیتی تو اسے اسفند کی ناراضی کی اصل وجہ بھی معلوم ہو جاتی۔ پھر کھانا بے حد خاموشی سے کھایا گیا۔ دوسرے دن شام کو سب سیویو گئے تھے۔ سمندر کی اٹھتی لہریں کتنی پرکشش تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ کوکب کا مرکز نگاہ اسفند تھا۔ یہاں شہر میں یوں باتیں کرنا اور ساتھ میں گھومنے کو شاید معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، تبھی اس کا ہاتھ اسفند کے کندھے پر بھی ٹک سا جاتا تھا۔ یہ سب مناظر مدحت کی نگاہوں سے قطعی اوجھل نہ رہے تھے۔ آنے والے دن بے حد مصروف گزرے تھے۔ اس کی یونیورسٹی کلاسز کا آغاز، زندگی ایک دم ہی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے اور اسفند کے اختلاف میں کمی آ گئی تھی۔ اگرچہ اکثر اسے اسفند ہی یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی ایک نقطے پر ان دونوں نے خاموشی سمجھوتا کر لیا ہو، ہر بات میں شعوری اور لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی نفی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ وہ مصروف زندگی بھی تھی جو اب مدحت نے اپنا لی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جاتی، اس کے بعد وہ سیدھا لائبریری میں گم ہو جاتی اور شام تک گھر لوٹتی تھی۔ آتے کے ساتھ ہی کمرے میں بند ہو جاتی تو پھر رات کے کھانے پر ہی سب سے ملاقات ہو پاتی تھی۔ وہ چپ کی بکل مارے بیٹھی رہتی تھی۔ ہر ویکنڈ پر گھر والے بلاتے رہ جاتے، وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال جاتی تھی۔ در حقیقت وہ سب سے خفا تھی، بالخصوص بابا سائیں سے۔ اس نے اگر مزید پڑھنے کا ارادہ ظاہر کر بھی دیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ اسے یہاں رکنے کے لیے پابند کیا جاتا؟ اتنے عرصے میں اس نے کیا کیا نہ سہا تھا۔ اسفند کی طنزیہ مسکراتی نگاہیں جو اب صرف مسکراتی تھیں مگر طنز مفقود تھا۔ شروع میں اس نے ضبط کیا تھا کوکب کی تضحیک آمیز باتیں اور استہزائیہ رویہ، ہما بیگم کے چہرے پر مستقل والی ناگواری جو اسے دیکھ کر سوا ہو جاتی تھی، ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے رویے سمجھ میں آتے تھے۔ انہی رویوں کو سہتے سہتے اس نے کب سنجیدگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ اکڑو گھمنڈی لڑکی کب سادگی و عجز کا پیکر بن گئی تھی، اسے خود معلوم نہ تھا۔ اب وہ کوکب کی باتوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا ہنر سیکھ گئی تھی۔ اکثر تو اس کی آمد پر خود کو کمرے میں محدود کر لیتی تھی۔ اس دن اسے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا، یہ کہہ کر کہ بھوک نہیں ہے۔ اللہ اللہ کر کے سال ختم ہوا۔ دوسرے سال کے آغاز کے بعد اسے خبر ملی کہ اس کی اماں اس کے لیے بے حد فکر مند ہو کر بیمار پڑ گئی ہیں۔ وہ فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے ابھی اسی وقت گھر جانا ہے، رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ حکمت چاچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسفند جو شام کی چائے پی رہا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں، تم تیاری پکڑو۔ اور وہ جیسے یہی سننے کی منتظر تھی، فوراً ہی اپنا سامان لے آئی تھی۔ جس وقت وہ گاڑی میں گھر سے نکل رہے تھے، اسی وقت پورچ میں کوکب کی کار داخل ہوئی تھی۔ کوکب کی آنکھوں میں تحیر اور بے یقینی رقم تھی۔ اسفند اسے روتے دیکھ کر دلاسے دے رہا تھا۔ کوکب جی جان سے سلگ اٹھی تھی۔ آندھی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئی۔ ہما بیگم پہلے ہی بیٹے کا یوں پوچھے بنا منہ اٹھا کر چل دینے پر غصہ تھی، اس وقت جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کی راہ مل گئی تھی۔ تم نے دیکھا کتنا خودسر ہو گیا ہے، مجھ سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، اور میں نے اس بات پر حکمت صاحب سے بات کی تو وہ الگ منہ بنائے کمرے میں بند ہو گئے ہیں۔ ہما بیگم کی بات پر کوکب نے گہری سانس لی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کہنے کو تو سادہ مزاج ہوتے ہیں، مگر در حقیقت مکر و فریب میں لپٹی ہوئی شخصیت رکھتے ہیں۔ کوکب نے بھی دل ہلکا کیا تھا۔ ہما بیگم بری طرح سے چونک گئی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ اب کہ وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ لوگ آپ سے رشتہ داری باندھنے کے خواہش مند ہیں۔ یوں ہی تو کوئی اپنی بیٹی کو 2 سال کے لیے نہیں بھیج دیتا۔ کوکب کی بات پر ہما بیگم نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، برسوں پہلے بھائی کے چلے جانے کا بدلہ اب وہ لوگ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لینا چاہتے ہیں، مگر یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ اب وہ لڑکی دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ ہما بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں اعلان کیا تھا
اور کوکب نے اپنے فشار خون کو توازن میں دیکھا تھا، یعنی اب اسے قرار مل گیا تھا۔ حویلی جب تک نظروں کے سامنے نہ آ گئی، اس کے آنسوؤں کی رفتار کم ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ پھر حویلی کے احاطے میں کار رکتے ہی وہ آندھی طوفان کی طرح کار سے نکل کر بھاگم بھاگ اماں کے کمرے تک پہنچی تھی۔ درمیان میں بھابھی اور ادا ہاشم اسے پکارتے رہ گئے تھے۔ اسے تو بس ماں سے ملنے کی جلدی تھی۔ اماں کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے غیر محسوس خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ یہ کیا؟ اماں تو یہاں کہیں بھی نہ تھی۔ اسفند کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھ کر مدحت کو کہیں نہ کہیں گہری گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ، آنٹی بالکل ٹھیک ہے، اور کچن سے جو اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے وہ سب آنٹی کی کرامات ہیں۔ وہ تمہاری آمد کا سن کر اتنی خوش ہیں کہ بس۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتا چلا گیا۔ مدحت جیسے سکتے سے ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ آنسو تھم چکے تھے۔ اچانک ہی آگے بڑھ کر اس نے اونچے لمبے قدآور اسفند کے سینے پر مکوں کی بارش برسا دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسفند کا منہ نوچ لے، مگر قد میں واضح فرق تھا۔ دوسرا، وہ اتنی صفائی سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ جب اس کے مکوں میں کمی واقع ہونے کی بجائے مزید شدت آ گئی تو اسفند نے اس کی دونوں کلائیاں مضبوط ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ کیا ملتا ہے مجھے پریشان کر کے؟ بس کرو مدحت، بند کرو یہ بچپنا۔ اسفند کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھوں میں مچل گئی تھی۔ خود کو چھڑانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ مدحت، تم ایک مغرور لڑکی ہو۔ اگر تم نے اس غرور کو سر کا تاج بنائے رکھا تو ایک ایک کر کے سارے رشتوں کو کھو دو گی۔ میں نے قاسم سے کہا تھا کہ تمہیں آنٹی کی بیماری کی اطلاع دے۔ وہ روتی ہے دن رات تمہارے لیے۔ تم نے ان کو کتنا رلایا، جبکہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ تمہیں ہمارے گھر رہنے کا غصہ ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، یہاں سے واپسی پر میں خود تمہیں ہاسٹل چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا۔ میری اور میرے اہل خانہ کی شکلیں پسند نہیں تو یہ بھی سر آنکھوں پر رہا۔ ہم اب تمہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ ایک پورا سال تمہاری ماں تمہاری راہ تکتی رہی۔ اب آ ہی گئی ہو تو ان کو مزید دکھ نہ دو، جنہوں نے تمہاری اعلیٰ تعلیم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی مامتا کو پس پش ڈال دیا۔ اسفند نے یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ دیے تھے۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے نکل گیا تھا۔ واقعی وہ خود کو یا گھر والوں کو اتنے عرصے سزا دیتی رہی۔ 2 مرتبہ ہاشم ادا اسے لینے آئے۔ اس نے سلام کرنے کے بعد خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، اور اس کے بعد قاسم آیا تھا، مگر اس نے قاسم کو صاف کہلا بھیجا تھا کہ اب وہ تعلیم مکمل کر کے ہی لوٹے گی، اس سے پہلے گھر نہیں جائے گی۔ اور اب جبکہ اس کے فائنل پیپرز میں چند ماہ کا وقفہ تھا اور اس کے بعد اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی، تب بھی اس کی ضد میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ فون پر ماں کی آواز سن کر وہ بھی پگھلنے لگتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے طے کر لیا تھا کہ اب ایک ہی بار گھر لوٹے گی۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس سے بنا پوچھے 2 سال کے لیے یہاں بھجوا دیا گیا تھا۔ اس کا بدلہ اس نے خوب لے لیا تھا، مگر خود اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی جب اماں نے کمرے میں آ کر اسے کلیجے سے لگایا تھا۔ نہ دھیرانی، روتے نہیں، تو نہیں آنا چاہتی یہاں تو مت آ، جا واپس چلی جا۔ تو نے اسفند کو بھی خفا کر دیا۔ اس نے تو کہا تھا تائی اماں آج کا کھانا تو ہم سب مل کر کھائیں گے، رات کو مدحت یہاں موجود ہوگی، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ ماں کے گلے لگ گئی تھی، سارے شکوے آنسوؤں میں بہا ڈالے تھے۔ مدحت نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ صرف پیپرز دینے ہی شہر جائے گی، وہ بھی سیدھا حویلی سے، اور دے کر لوٹ آئے گی۔ سارا نصاب اسے ازبر ہو چکا ہے اور اب دوبارہ شہر جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ان 2 ماہ میں وہ خوب دل لگا کر اپنی تیاری مکمل کرے گی۔ اسفند جانتا تھا کہ یہ گریز کیوں ہے۔ رات کے کھانے پر بہت اہتمام کیا گیا تھا۔ بریانی، قورمہ، شیر خورما، بیسن کے لڈو اور مدحت کے پسندیدہ شامی کباب بھی تھے۔ مدحت اب تک اماں کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی، جیسے ذرا بھی الگ ہوئی تو جدا ہو جائے گی۔ لاڈو، یہ کھا، میں نے خود بنائے ہیں تیرے لیے۔ وہ ایک ایک چیز اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ اسفند وہی موجود تھا، مگر اس کے چہرے پر تناؤ اور گہری سنجیدگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ مارے بندھے مجبوراً یہاں بیٹھا ہو، ورنہ کب کا واپس جا چکا ہوتا۔ اسے واقعی رشتوں کا تقدس اور مان رکھنا آتا تھا۔ صبح تڑکے کسی انجانے خوف
اور خدشے کے پیش نظر وہ جاگی تھی. وہ اسے منا لینا چاہتی تھی. دل میں کہیں اس کی خفگی سے گہرا ملال سا اترتا محسوس ہوتا تھا. وہ باہر نکلی. 4 سو اس کو تلاش تھی. وہ لان کا سامنے کا حصہ بھی دیکھ آئی. راہداری عبور کرتی اس کے کمرے تک وہ آئی تھی. دستک بھی دے ڈالی مگر ہمت نہ ہوئی. وہ یوں ہی وہیں کوریڈور میں ٹہلتی رہی جب ہاشم ادا نے اسے پکارا تھا. مدھو اتنی صبح جاگ گئی, کیسی ہو اب؟ یہ اس کے اپنے تھے, اس کے پیارے جو اس سے ذرا سا بھی خفا نہ تھے. وہ مسکرا دی. پرجوش اور خوش دل مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا. جی ادا میں ٹھیک ہوں. میں سوچ رہی تھی کہ جاتے وقت اسفند سے سارا کے لیے کچھ بھجوا دوں. وہ بات بنا گئی تھی. دینے کے لیے تو اس کے پاس بہت سارے انسلے کپڑوں کا ڈھیر تھا. کوئی بھی سندھی پوشاک اٹھا کر تحفتاً بھجوائی جا سکتی تھی. اس کی بات پر ادا ہاشم نے ہنکارا بھرا تھا. وہ تو فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی نکل گیا تھا. کہہ رہا تھا کہ ناشتہ گھر جا کر ہی کرے گا اب. یہ خبر اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی تو وہ خفا ہی لوٹ گیا تھا. اس نے بظاہر مسکرا کر یوں ظاہر کیا جیسے اس خبر سے چندنا فرق نہ پڑا ہو, مگر آنے والے دن اس کے لیے بے حد کٹھن ثابت ہونے والے تھے. جب کوئی من میت نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تب دل کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہی دل کے نہا خانوں میں قابض ہو چکا ہے. ایسا ہی بعد میں مدحت کے ساتھ بھی ہوا. پوری حویلی جیسے اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی. اس کی جامد چپ سے اماں ہال سی جاتی تھی. بابا سائیں تو اس کی نٹ کھٹ زندگی سے بھرپور شرارتوں کے لیے جیسے ترس سے گئے تھے. سب جانتے تھے کہ وہ شاید خفا ہے اب تک, لیکن اس کے دل میں کیا ہے, وہ کس بات سے اندر تک ٹوٹ چکی تھی, کوئی نہ سمجھ سکتا تھا. موم آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں اسفند کے لیے کتنا ٹچی ہوں. اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو گھر بلا لیا. وہ لڑکا جس کو میں جانتی تک نہیں, جس سے میں ملی تک نہیں, آپ مجھے اس سے شادی کے لیے کیسے فورس کر سکتی ہیں؟ کوکب کا انداز حیران کن تھا. آنکھوں میں شکوہ تھا اور خفگی بھی. زہرا بیگم متانت بھری مسکان سے اسے دیکھ رہی تھی. کوکب میں تمہاری ماں ہوں, تمہارا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں. تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں, اس سے زیادہ اہم ہے کہ تم خوش رہو. اس اسفند کی آنکھوں میں تو اس لڑکی مدحت کی محبت کی پٹی بندی ہے. کیا تم اس کے دل سے ساری عمر مدحت کا نام ہی اکاڑتی رہو گی؟ سب سے اہم تو یہ ہے کہ کیا وہ تمہیں قبول بھی کر لے گا؟ تم عقل سے کام لو. جو لوگ آج آ رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. ماں کی بات پر کوکب کا جوش دھیما پڑ گیا. یہ تو واقعی سچ تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اسفند نظر انداز کر رہا تھا. جیسے ہی وہ ملنے کے لیے جاتی وہ کی چین اٹھاتا اور باہر نکل جاتا. کبھی تو رات گئے لوٹتا. سب سے بڑھ کر اس کی نگاہوں میں امڑتی وہ اجنبیت تھی. اسے چپ دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تھی. دیکھو بیٹا, میں یوں بھی وٹے سٹے کی قائل نہیں ہوں. عمر کی دیوانگی تم جانتی ہو سارا کے لیے. اس کے بعد تمہاری بات بھی طے کرتی جاتی اگر اسفند راضی ہوتا. اس نے تو گھر کی فضا بھی مقدر کر رکھی ہے کہ وہ مدحت کو اپنانا چاہتا ہے. حکمت بھائی اور ہما کے درمیان اس بات کو لے کر گھر میں تناؤ سا ہے. اس سے پہلے کہ ٹکرا دی جاؤ میں کہہ دیتی ہوں کہ کوکب کا رشتہ طے ہو چکا ہے. کوکب بات کی تہ تک پہنچ چکی تھی تبھی بولی تھی. وہ سب تو ٹھیک ہے ماما, مگر میں ان لوگوں کو خود پرکھوں گی, آپ فوراً ہاں مت کر دینا. کوکب نے کہا تو زہرا بیگم کھل اٹھی تھی. میری جان تم جب تک چاہے وقت لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اب اپنے بھائی کے حوالے سے خوش و خرم رہو, سارا کے ساتھ مت بگاڑو اور ہما کے ساتھ بھی. رہی بات اسفند کی تو جب میں اس رشتے کی خبر وہاں دوں گی کہ میری لاڈلی کوکب اب بیرون ملک جا رہی ہے, سب حیران رہ جائیں گے. اور پھر واقعی ماں کی بات 100% سچ ثابت ہوئی. شام کو لڑکا اور اس کے والدین گھر آئے تھے. لڑکا اکلوتا تھا, ویل مینرڈ تھا, خوبرو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا. والدین بھی خاندانی اور رکھ رکھاؤ والے تھے. کوکب کو وہ اچھے لگے تھے. موم تھینک یو سو مچ. اسجد تو بہت ہینڈسم اور ویل مینرڈ ہے. دیکھا, میں نہ کہتی تھی کہ میری بیٹی کو اچھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. بس اب تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو. اس اسجد کی نگاہوں میں تو تمہارے لیے واضح پسندیدگی تھی. اس کے والدین بھی خوش خوش لوٹے ہیں. کل تک ضرور مثبت جواب آ ہی جائے گا. پھر تمہاری اور عمر کی شادی میں ایک ساتھ ہی کر دوں گی. ماں کی بات پر وہ شرما گئی تھی. اسے اسفند کی پرواہ نہ تھی جو اسے مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھا. اسے وہ سو کالڈ ماڈرن لڑکی جو در حقیقت پینڈو ہے وہی سوٹ کرتی ہے. دل میں کہیں نہ کہیں غصہ تو اب بھی تھا.
وہ اسے جتنا بھلانے کی کوشش میں تھی وہ اسے اتنا ہی یاد آتا تھا. ہر سو اس کی مہک تھی. وہ تو اس کے دل و دماغ پر قابض تھا. وہ بد آنکھوں سے بھی اس کا چہرہ دیکھ لیتی تھی، مگر انا تھی، اسے پلٹ کر پکارنا نہیں چاہتی تھی. اسے لگتا تھا کہ اگر وہ پلٹی تو شاید پتھر کی ہو جائے گی. اداسی بھرے دنوں میں اسے خبر ملی تھی کہ کوکب اور عمر کی شادی ہے. وہ یہ سن کر دم بخود سی رہ گئی. اسے ایک دم چکر سا آیا تھا. اگر پاس ہی دیوار کو تھام نہ لیتی تو شاید گر جاتی. اوہ، تو یہ تھی تمہاری چاہت جو آنکھوں کی ترجمان ہے. مگر شاید میں ہی غلط تھی. تمہاری چاہت کا تم نے کب اعتراف کیا تھا؟ وہ تو میرے احساسات تھے جو میں نے تم پر بھی لاگو کر ڈالے. وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی. عمر اور سارا کے لیے دل خوش تھا، مگر جب اسفند کے ساتھ کوکب کا نام بھی سوچتی تو دل پارا پارا ہو جاتا تھا. اس نے تو شادی کے دعوت نامے کو کھول کر نہ دیکھا تھا. سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے. 4 دن بعد کہیں تو فنکشن تھا، اور ادھر سے مسلسل فون آ رہے تھے کہ وہ لوگ مائیوں مہندی پر یہاں موجود ہوں. وہ تو جیسے چپ کا روزہ رکھے اپنے کمرے میں مقید سارے جہان سے بے نیاز ہو چکی تھی. مدحت بیٹا، یہ دیکھ میں تیرے لیے کتنے پیارے کپڑے خود شہر سے لائی ہوں. ساجدہ بیگم نے اس کے سامنے رنگ برنگے بے حد خوبصورت کامدار کپڑے پھیلا دیے تھے. وہ سارے بے حد نفیس اور دل موہ لینے والے تھے، مگر وہ یک ٹک انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی. جب دل ہی مرجھا جائے تو رنگوں سے بھی عجیب لاتعلقی محسوس ہوتی تھی. اماں، میں شادی میں نہیں جا رہی ہوں. سب چلے جائیں، میرا جی نہیں چاہتا. پھر میری پڑھائی بھی تو ہے. اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور سب جانتے تھے کہ وہ ضد کی کتنی پکی ہے. باری باری سبھی نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی. تب بابا صاحب نے ہی روک دیا تھا. اب کوئی اسے مجبور نہ کرے. میری بچی پہلے ہی مرجھا گئی ہے. نہ جانے وہاں کیسا سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ. وہ خائف ہے. وہ وہاں جانا نہیں چاہتی ہے. پہلی بھی اپنی بات منوا کر ہم پچھتا رہے ہیں. اب کوئی اسے شادی میں جانے کا دوبارہ نہ کہے. سب جائیں، وہ نہیں جاتی تو کوئی بات نہیں. ان کی بات اٹل تھی، مگر اس کو اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ساجدہ بیگم متذبذب تھی. اری نیک بخت، کچھ ہوش کر. بہو بیگم کا پورا وقت چل رہا ہے. ایسے میں وہ یہاں ہی رہے تو اچھا ہے. ہم بھی ولیمے کے بعد آ ہی جائیں گے. اب مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی. ہاشم کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ صرف بارات میں ہی شریک ہوگا. اس کے بعد رات کو واپس گھر لوٹ آئے گا. مہندی ولیمے میں نہیں جائے گا. یوں اب کسی نے بھی دوبارہ مدحت کو نہ چھیڑا تھا. اس کے زخم تو ادھر چکے تھے. وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی اسے کوکب اور اسفند ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے دکھائی دیتے تھے. وہ ساحلی سمندر کا منظر اس کے اندر کرب اور اذیت بھر دیتا تھا. مہندی کی صبح سب لوگ چلے گئے اور وہ بھابھی بھیا گھر رہ گئے. ساجدہ بیگم اس کی خبر گیری اور دیکھ ریکھ کا کہہ کر گئی تھی، اس لیے بھابھی بیگم اس کے پاس آ جاتی تھی. دوپہر کو بھی سامنے بٹھا کر اسے پالک گوشت کھلایا اور رات بریانی بنوا کر کھلائی. وہ نانا ہی کرتی رہ گئی تھی. رات آ گئی جو ختم ہی نہ ہونے کا نام لی رہی تھی. صبح سویرے کہیں اس کی آنکھ لگی تھی. دن ڈھلے تک سوتی رہی، پھر کھٹکی سے اس کی آنکھ کھلی تھی. وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی. منڈیروں پر دھوپ چڑھ چکی تھی. سارے ملازم اپنے اپنے کاموں پر لگے تھے. فیروزہ بی نے اس سے کچھ کھانے کا پوچھا تھا. اس نے فقط چائے پینے کا کہا تھا. فیروزہ بی جھٹ پٹ اس کے لیے چائے لے آئی تھی. ساتھ میں اس کے منع کرنے کے باوجود بسکٹ لائی تھی کہ خالی پیٹ چائے نہ پیے. اس نے بسکٹ کی طرف دیکھا تک نہ تھا، چائے پینے لگی. جب اچانک اس کے عین سامنے صوفے پر اسفند آ کر بیٹھ گیا تھا. اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر فرش پر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. آپ یہاں؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی. مجھے تو آنا ہی تھا، کیسے نہ آتا؟ وہ بھاری لہجے میں اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھ کر بولا تھا. کیوں؟ ایسا کیا ضروری کام تھا یہاں جو عین اپنی شادی کے دن یہاں آ گئے آپ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ بھری لہجے میں جتا ہی گئی تھی. اس کی بات پر لمحہ بھر کو وہ بری طرح سے چونکا تھا اور پھر بات کی تہ تک پہنچ کر کھل کر ہنس دیا تھا. اس کے بلند قہقہے پر وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اور دل کڑ رہا تھا. کتنا خوش ہے اپنی شادی پر. ہاں، مجھے بھی اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہیے. میری طرف سے بھاڑ میں جائے. وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی تھی. کچھ کہا مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے مخاطب تھا. جی نہیں، میں پوچھ رہی تھی کہ کوکب کیسی ہے. وہ تو بہت خوش ہوگی نا. وہ بظاہر لبوں پر مسکراہٹ لیے اس سے کوکب کا حال دریافت کرنے لگی تھی.
کوکب تو بہت ہی زیادہ خوش ہے، اسے جیسا دلہا چاہیے تھا ویسا ہی ملا ہے، خوبرو، وجیح شخصیت کا مالک، امیر کبیر شخص۔ وہ روانی میں بولتا چلا گیا، جبکہ مدحت کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ اسے کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ ارے یہ سب تو میں کوکب کی میاں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان ساری تعریفوں سے میرا کیا واسطہ بھلا؟ وہ اب کے اس کے پاس والے صوفے پر ٹک کر سرگوشی کے انداز میں بولا تھا، تو کیا کوکب کی شادی آپ سے؟ ہاں، مجھ سے نہیں ہو رہی ہے، اور تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں کوکب سے شادی کر لوں گا؟ کوکب صرف میری کزن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے تو کوئی اور ہی لڑکی پسند ہے، اکڑو سی، نخریلی سی، بد دماغ سی اور سڑیل سی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کو برے برے القابات سے نواز رہا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے کانوں میں امرت گھول رہا ہے۔ خبردار جو مجھے سڑیل کہا تو، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ سڑیل تم ہو، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا؟ وہ ہنس دیا تھا۔ داڑھی؟ وہ رونے کو تھی۔ تب اسفند نے اسے وہاں سے اٹھتے دیکھ کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، اتنی دور سے صرف تمہیں لینے آیا ہوں۔ آج شام کو ہماری منگنی ہے، اور پھر تمہارے ایگزام کے بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ میں نے کیسے کیسے جتن کیے ہیں امی کو منانے کے لیے، اب انہوں نے خود کہا ہے کہ جاؤ میری بہو کو لے آؤ۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ بری طرح سے شرما گئی تھی۔ اب پلیز جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ وہ اس کو آرڈر دے رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو میں جاؤں گی نا، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ اب تو یہ ہاتھ مر کر ہی چھوڑوں گا مدھو، اس زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس نے والہانہ انداز میں کہا تھا۔ مدحت نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ تب اسفند پر آشکار ہوا تھا کہ وہ اکیلا ہی اس راہ کا مسافر نہیں ہے، اس کے ساتھ قدم قدم چلنے والی اس کی منمیت ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔